سورۃ الہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے روبرو تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے۔ یہاں دو چیزیں بتائی گئیں کہ جس میں یہ دو صفات ہوں گی وہ کیا ہے؟ ویل، ہلاکت میں ہے۔ ایک تو سامنے تانے دینا اور دوسرا پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا۔ ہم کہیں اس کا شکار تو نہیں؟ ذرا سوچئے۔ سامنے تانے دینا یہ بھی بہت ہی غلط عادت ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ تانے دیتے ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ ہماری یونیورسٹی کے دور کا، کہ ایک لڑکی تھی، دیکھو اس سے غلطی ہو گئی، پھر اس نے جب توبہ کر لی تو پھر اسے تانا دینے کا تعلق کیا ہے؟ کیا تک بنتا تھا؟ تو کیا تانے دے دے کے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے برائیوں کی طرف۔ تو یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کسی کا رنگ میں، شکل میں، یا کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جو تانے دیے جاتے ہیں یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کی خالی بیٹیاں تھیں، تو لوگ اسے تانے دیا کرتے تھے، تو ہے ہی ایسے، تجھے اللہ نے خالی بیٹیاں دی ہیں۔ یہ کیا اس کے اختیار میں تھا؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا جب اللہ نے اسے 2 بیٹے بھی دے دی۔ تو یہ تانے درست نہیں۔ اور اس کے علاوہ بندے کے اندر 100 عیب ہوتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی بھی ایسی حرکت ہوتی ہے جسے زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، تو لوگ پھر پیٹھ پیچھے اس کی، یہ کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، تو اس کو غیبت کہا ہے۔ کسی کے اندر کوئی خامی ہو اس کا تذکرہ بعد میں کرنا، اگر اس کو پتہ چل جائے تو کتنی دل آزاری ہوگی۔ اس کو قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، زندہ بھائی کا گوشت کھانا بھی کتنا استغفر اللہ مشکل کام ہے، اور یا کہاں اتنا دکھ ہو پھر مردہ بھائی کا گوشت۔ ایک واقعہ سنا دیتی ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ماعز اسلمی کو سزا دے چکے تھے، سنسار ہو چکی تھی، یہ بھی واقعہ میں نے 12 آپ کو سنایا، تو جا رہے تھے، تو رستے میں 2 نوجوان آپس میں بات کر رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 3 دفعہ اگنور کیا تو کیوں اس نے سچی توبہ نہ کی، یا ذکر ہی نہ کرتا اور ابھی کتے کی طرح نہ مارا جاتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، لیکن فوراً نہیں جواب دیا۔ چلتے گئے، رستے میں دیکھا ایک گدھا تھا، گدھا، اور وہ بھی پھولا ہوا، تو ان دونوں کو بلایا، وہ فوراً حاضر ہوئے کہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے۔ تو محبوب نے فرمایا اس گدھے کو کھا لو۔ وہ حیران ہوئے کہ جنہوں نے حلال کا ابھی تک حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابھی تم پیچھے بات کر رہے تھے نا میرے ماعز اسلمی کے بارے میں، وہ اس سے بھی زیادہ گندی ہے۔ تمہیں کیا پتا جس کے بارے میں بات کر رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اپنے ماعز کو کہاں دیکھ رہا ہوں؟ جنت کی نہروں میں غوطہ کھاتے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے تو ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر روئے زمین میں سارے لوگوں میں بانٹ دی جائے تو کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہو جو بخشا نہ جائے۔ تو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، ابھی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ غیبت ہے یا عام بات ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ سامنے بھی ایسی بات کریں جس سے دوسرا بندہ خوش ہو جائے، نہ کہ عیبوں کو اچھالا جائے، تانے دیے جائے، یہ درست رہیں۔ اور اسی طرح نہ ہی پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں بات کرے۔ بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرتا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے گویا منجنیک میں رکھ کے اپنی نیکیاں اس بندے کو دے رہا ہوتا ہے، تو پھر گھاٹے میں کون رہا؟ جو غیبت کر رہا ہے یا جس کی ہو رہی ہے؟ ذرا سوچئے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ پیچھے ہم نے سورۃ التکاثر میں کیا پڑھا، آپ پھر ایک دفعہ مائنڈ میں دہرا لیجئے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لا فانی بنا دیا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ جس مال پہ وہ خوش ہو رہا تھا نا، وہ اسے پرماننٹ زندگی نہیں دے سکتا، وہ تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔
اتنی سخت آگ ہے. ہم جب احادیث طیبہ پڑھتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. دنیا کی جو سادی آگ ہوتی ہے اس کی نسبت تو بہت زیادہ وہ دوسری ہے. ایک روایت میں تو 70 گنا زیادہ تپش والی ہے. اس دنیا کی آگ میں جو بندہ جھلس جاتا ہے، یہ جس کمرے میں آگ لگی ہوتی ہے وہاں بندہ ٹھہرتا ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے. اور جس پہ اتنی سخت آگ بند کر دی جائے گی اس کا کیا حال ہوگا. فی عمد ممددہ، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے. ساتھ ضمن یہ بات بھی بتا دوں کہ مال ایز سچ بری چیز نہیں ہے. یہ دیکھیے ہم حضرت عثمان غنی کے پاس بھی تو مال تھا. اسی مال کی وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی جب انہوں نے بہت سارا مال رائے خدا میں خرچ کیا تھا. تو کیا محبوب نے دعا دی تھی کہ اب کوئی بھی چیز حضرت عثمان کو دوزخ میں نہیں لے کے جا سکتی، یعنی یہ پرماننٹ جنتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ان کی حصے میں آئیں. اگر اللہ آپ کو دولت دے تو اس کو اچھے کاموں میں صرف کریں گے تو یہ اچھی چیز نہیں تو گن گن کر کے رکھنا. اور یہ چیزیں اس کا انجام ابھی ہم نے پڑھ لیا. اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. چاہے تو سانپ بن کے بیٹھ جائیں، گن گن کے رکھتے رہیں، یہ وہ کریں گے تو یہ کریں گے، اور آپ کی آنکھ بند ہوگی تو 2 گز کفن کا جو ہوگا ٹکڑا اسی میں ڈال کے آپ کو قبر میں ڈال دیا جائے گا. وہاں کوئی کرسی کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے. سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا. کیا ہوا تھا؟ ابراہا نامی ایک شخص تھا، اس نے کعبے کو گرانے کا منصوبہ بنایا. وہ ادھر آیا اور جیسے ہی ابراہا کا نام سنا لوگوں نے سارے اپنے گھر چھوڑے اور ایک سائڈ پہ چلے گئے. اب ابراہا نے پوچھا کہ اس بستی کا سردار کون ہے. بتایا گیا حضرت عبد المطلب کا نام لیا. ان سے پھر ملنے کی اس نے خواہش بھی کی تھی. اس کو بلایا گیا. اس کا جیسے ہی بلایا اس نے تو یہ چلے گئے. آپ کا باروب جو خوبصورت چہرہ تھا اس کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کو اپنے ساتھ فرش پہ، یعنی جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر بٹھایا. اور پھر ابراہیم نے پوچھا کوئی ارشاد، کوئی حکم؟ تو آپ نے کہا میری یہی خالی درخواست ہے کہ آپ کے جو لشکری ہیں میرے 200 اونٹ ہاں کر لے آئے ہیں، مجھے بس وہ واپس کر دیں. ابراہ کو اس غیر متوقع جواب پہ بہت حیرانگی ہوئی. کہنے لگا جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا میرے دل میں آپ کا بڑا احترام آیا، لیکن آپ کی یہ حقیر درخواست سن کر احترام کا جذبہ تو چلا ہی گیا. آپ کو اپنے اونٹوں کا اتنا خیال ہے اور کعبے کا ذرا خیال نہیں جس کی وجہ سے آپ کی اتنی عزت ہے. آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. ابراہ نے بڑے تکبر سے کہا تھا کہ اب پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو فی تضلیل ناکام نہیں بنا دیا؟ کیسے ناکام بنائے؟ انسانوں سے دفاع کروائے؟ نہیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے ڈاروں کے ڈار. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اب ان ابابیل کے منہ کے اندر کیا تھا؟ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، پتھر تھے. اب یہاں اسی کا تذکرہ ہے. وہ برساتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں اور جس کو وہ لگتی تھی اس کا حال فجعلہم کعصف مأکول، پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا پھوسا. سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. کس چیز کی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الفت تجارتی سفر کی جاڑے میں اور گرمی کے موسم میں. گرمی اور سردی دونوں کا تذکرہ ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کرے اس خانہ کعبہ کے رب کی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ،
جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی اور امن عطا فرمایا. انہیں فتنہ تجارتی سفر کے اندر بہت سارے مصائب کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا، راہزن بھی ہوتے تھے، ڈاکو بھی ہوتے تھے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے بس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق رسانی کا ایسا باعزت انتظام فرما دیا ہے. اب انہیں کیا چاہیے کہ اب اسی ذات کی عبادت کریں جو اس کعبے کا مالک ہے. اس کعبے پہ یلغار کی تھی کس نے؟ ابراہا نے. اس کا کیسا انجام ہوا یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اس کعبے کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ سمٹ کر ادھر آتے ہیں. تجارتی منڈیاں وہاں پہ ہوتی ہیں. کسی اور جگہ پہ اتنی چیزیں نہیں ملتی جتنی کعبے کے اندر ملتی ہے. وہاں امن ہے، سکون ہے اور سب کچھ ہے. تو کیا چاہیے؟ اب اس سونے رب کی عبادت کریں. بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس کعبے کے رب کی. الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی. جس نے رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی. الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی. وآمنہم من خوف، اور امن عطا فرمایا انہیں فتنہ سے، خوف سے. آپ سب کو پتہ ہے کہ کعبے کے اندر باپ کا قاتل بھی اگر آ جائے تو تب بھی بیٹا وہاں پہ انتقام نہیں لیتا. وہاں تو درخت اتنے محفوظ ہیں تو کجا انسان. سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو چھٹلاتا ہے روزے جزا کو؟ جو روزے جزا کو چھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، بس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو. یتیم بچوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے اسے واقعی خلیجہ پھٹتا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہوتا ہے نا، کوئی ان کا پوچھنے والا جو نہیں ہوتا. اور جن کا قیامت پہ یقین ہوتا ہے وہ دھکے نہیں مار سکتے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ مالک کو اس کا جواب بھی تو دینا ہے نا. کیا فرمایا؟ بس وہ بدبخت جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی وہ موٹیویٹ کرتا ہے. ایک تو اپنے پاس ہوتا ہے خود بندہ خدمت کرے، وہ تو بہت ہی افضل ہے، لیکن اپنے پاس ہو دوسروں کو بھی کرنا چاہیے. اگر اپنے پاس نہیں ہے تو تبھی دوسروں کو کہہ کے تو کچھ کام کر سکتا ہے نا بندہ. اور نہ ہی وہ برانگیختہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے دوسروں کو غریب کو کھانا کھلائیں، کہ وہ غریب کو کھانا کھلائیں. آپ اپنا محاسبہ ضرور کرتے جائیے. پھر تیسری بات کیا بتائی؟ ایک قیامت کا انکار، روز جزا کا انکار. دوسرا بدبخت کیا کرتے ہیں؟ یتیم کو دھکے دیتے ہیں. اور تیسرے وہ مسکین لوگ جو کسی سے مانگتے نہیں. ایک تو مانگنے والا وہ طبقہ جو لپٹ لپٹ کے نکال لیتے ہیں، اور مسکین لوگ غیرت کے مارے بیٹھے ہوتے ہیں. میں خود کتنی مسکینوں کو جانتی ہوں جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کر رہے ہوتے، حیا کے مارے بڑے خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہوتے. دیکھنے میں یہ لگتا ہے لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے ان کا رب بھی جانتا ہے، کتنے فاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا چاہیے کہ ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جب زکوٰۃ دی جا رہی ہو تو ان کا بھی حق ہوتا ہے، ان کو ضرور آپ دیا کریں. فویل للمصلین، بس خرابی ہے ایسی نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں. جو نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں. جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے ہماری نظر میں، ہم پہلی فرصت میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. جیسے گولڈ ہے، ہیرا ہے تو ہم کبھی باہر رکھتے ہیں، اس کی طرف سے بے توجہ ہوتے ہیں نہیں. لیکن نماز کی طرف سے غفلت برتنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی نماز کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. نماز ادا ہو گئی تو ہوگی، نہ ہوئی تو اسے کوئی ذرا دکھ نہیں ہوتا. پڑھتے ہیں تو کوئی ثواب کی خاص امید بھی نہیں ہوتی، نہیں پڑھتی تو عذاب کا ڈر بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ آ جائے تو پھر ان کے نماز کا انداز جدا ہوتا ہے، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو پھر بہت ہی غفلت. یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو لاسٹ ٹائم میں جلدی جلدی سے وضو کیا اور ٹھونکے ماری، اور اس طرح نماز وہ خشوع اور خضوع والی تھوڑی ہوتی ہے.
یا نماز کے لیے بندہ کھڑا اور دل میں غیروں کا ایسی آئے تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ عبادت تو کیسی ہوتی ہے جس میں لذت محسوس ہو، کوئی غفلت نہ ہو، اور حتی الامکان بندہ کوشش کرے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، سونا رب دیکھ رہے کہ اس سے کم کوئی بات ہے؟ یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ جب آپس میں وہ تذکرہ کر رہے ہوں گے، پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ کیا جواب دے رہے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بھی حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ حامان اور ایسے برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آگ میں جلایا جائے؟ وہ تو آگ میں جل رہے ہیں نا، اور یقیناً آپ نہیں چاہیں گے۔ تو صحیح نماز صحیح شرائط کے ساتھ، ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ پڑھا کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ پڑھا کریں۔ الذین ھم یراؤون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کو آپ کو پتہ ہے شرک اصغر کہا گیا ہے، یہ اتنا سخت اس کے معاملے میں حکم ہے۔ تو نماز میں ریاکاری، نماز اللہ کے لیے جو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے کیا لگے کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے۔ بندے کو دکھا کے نماز پڑھنا، یا بندہ دیکھ رہا ہو تو بڑی لمبی لمبی پڑھنا، اور بندہ نہ دیکھ رہا ہو تو یا چھوڑ دینا یا بس ایسے ٹھونکے مارنا، ریاکاری کیوں کرے؟ وہ بھی نماز میں۔ باقی بھی ہر چیز میں بھی ریاکاری بالکل بھی درست نہیں ہوتی، اور خصوصی طور پہ نماز میں بالکل بھی نہیں، کیونکہ نماز معاذ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب وضو کیا اچھے طریقے سے نماز پڑھ لو، کیا میں توقع رکھوں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مانگنے سے بھی نہیں دیتے روزمرہ استعمال کی چیزیں۔ تو جب چھوٹی چھوٹی روزمرہ استعمال کی چیزیں نہیں دیتے یہ بدبخت لوگ جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ کیا بڑی چیزیں دیں گے؟ رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جب کوئی مانگ رہا ہوتا ہے تو شکر کیا کرے، اسی بہانے تو محبت بڑھتی ہے۔ تو نہ کرنے کے بجائے خوش دلی کے ساتھ دیا کرے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ بے حد و بے حساب عطا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے دیا ہے، پھر اللہ نے کتنا دیا ہوگا یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ کوثر کے بہت زیادہ معنی ہیں، بے حد و حساب بھی اس کے معنی ہیں، پھر جنت کی ایک نہر بھی ہے، اور آپ ہی جانتے وہاں نہر کے ارد گرد کتنی خوبصورت ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا، برف سے زیادہ شفاف ہوگا، خوبصورت پیالے پڑے ہوں گے۔ جب بندہ سوچتا ہے تو بندے کا دل کیا کرتا ہے کہ مولا کریم اس سے نہ محروم کری ہمیں۔ اور پھر حوض کا نام ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اور مصطفیٰ کریم اپنی امت کے پیاسوں کو وہاں سے سیراب کریں گے۔ ساتھ ضمن یہ بھی بات بتا دوں کہ اس نہر کے یا اس حوض کے گرد چاروں صحابہ بھی موجود ہوں گے۔ جو شخص ان میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھے گا نا، اس کو حوض کوثر کا پانی کبھی نہیں ملے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب کے۔ تم کون ہوتے ہو ترازو رکھنے والے؟ دینے والا رب جانے، لینے والے مصطفیٰ کریم جانے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے، اور کیا کیا کریں؟ قربانی دیں اسی کی خاطر۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے نا وہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دوں، جو عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، پہلی میں سورہ عصر اور دوسری میں سورہ کوثر پڑھتا ہے، اس کا دشمن کبھی اس سے نقصان پہنچا نہیں سکتا، یا دشمن ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو اس کا منہ کالا ہی رہتا ہے۔ جان بوجھ کے کسی کے لیے غلط طریقے سے کچھ کرنا یہ تو ہے ہی بہت غلط، لیکن بہرحال یہ پڑھنے سے انسان بہت زیادہ غلط لوگوں سے بچ جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے اس خدا کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ کفار نے یہی کہا تھا نا کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے، ایک سال ہمارے خداؤں کی آپ عبادت کرو، ایک سال ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے، دو ٹوک فرما دیے، نہیں، تمہارا اپنا رستہ، ہمارا اپنا رستہ۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، جو کٹر لوگ ہوتے ہیں، جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حق کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہوتے ہیں، ان سے منہ لگانے کے بجائے بہتر کہہ دیا کرو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ، تو اس وقت کیا کرو؟ کیونکہ دوسرے جتنے آپ تاریخ کے اندر دیکھتے ہو جن کو فاتح لوگ کامیابیاں ملتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسانوں کا خون کرتے ہیں اور بڑا ظلم کرتے ہیں۔ یہاں رب فرما رہے جب فتح نصیب ہو، لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں، محبوبا فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور اپنی امت کے لیے اس سے مغفرت طلب کیجیے، انہو کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب بھی کچھ بڑی کامیابی ملے تو اس اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے جس نے کامیابی دی ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور دوسری اہم بات کہ استغفار لازمی کرتے رہنا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک روایت میں آتا ہے 70 دفعہ اور ایک میں آتا ہے 100 دفعہ وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں نے آپ کو حسن بصری کا واقعہ سنایا تھا کہ کتنے سائل آئے اور سب کو کیا جواب دیا تھا کہ آپ استغفار کرو، اور پھر سورہ نوح کی آیت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کے علاوہ بھی آیات آپ کو بتائی تھی کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، جب آپ استغفار کرو گے جس نیت کے لیے بھی کرو گے آپ کے لیے وہی چیز اللہ لکھ دے گا۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دی اور اپنے سونے رب کے بارے میں بتایا۔ پوری ڈیٹیل یہ آپ کو سناتی ہوں۔ محبوب نے آواز دی، سارے قریش کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں، یہ انداز دیکھیے ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا گھڑ سوار دستہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کے جواب دیا، بے شک ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا، ہمیشہ سچ ہی سنا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو خدا کا عذاب تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ ابھی اللہ کی طرف ہی تو بلا رہے تھے، لیکن وہاں پہ جو ابو لہب بد نصیب تھا، جو آپ کا چچا بھی تھا، اس نے انگلی کے اشارے سے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اس معاملے میں ہمیں بلایا ہے۔ اللہ کو یہ ایک انگلی کرنا بھی پسند نہیں آیا، ایک انگلی کرنا بھی گستاخی سے رسول اللہ کی طرف کرنا پسند نہیں آئی، بے ادبی اللہ سے برداشت نہیں ہوئی۔ پوری سورہ مبارکہ اتار دی، کہا تو ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ بڑا مغرور تھا یہ
بڑا پیسے کا انبار بھی تھا، بیٹے بھی تھے، لیکن جب موت آئی نا، جسم کے اندر سارے پیپ پڑ کے گل گر کے وہ مرا تھا، اور پھر اپنے بچوں نے نہیں، نوکروں نے وہ بھی سٹکس کے ساتھ جیسے گھسیٹ گھسیٹ کے انہوں نے ناش کو ٹھکانے لگایا تھا. سَيَصْلَىٰ نَارٌ ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں. وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی، خالی وہ اکیلا نہیں، وہ بد نصیب اس کی جو بیوی تھی نا، اروا اس کا نام تھا، کنیت ام جمیل تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، بھینگی تھی. اس کے دل میں مصطفیٰ کریم کی اتنی عداوت تھی کہ وہ خود حضرت کے سردار تھی، کام خود نہیں کرتی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم کو اذیت دینے کے لیے، کانٹے لانے کے لیے خود گٹھیاں اٹھا اٹھا کے لاتی تھی. بد نصیب. اس کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ خالی وہ نہیں دوزخ میں جائے گا، اس کی بیوی بھی جائے گی. حمالۃ الحطب، بدبخت ایندھن اٹھانے والی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، جس میں باندھ کے لاتی تھی نا وہ کانٹے، وہی اس کے گلے میں ہوگی. اور اس سورت کے اہم بات جو ہم نے سیکھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے یا ان کے کمالات کا تذکرہ ہو تو وہاں الفاظ بھی ایون کہ جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں ان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے جو لباس ہے ان کا بھی اگر تذکرہ آئے تو بہت ہی ادب کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. بے ادبی بالکل بھی درست نہیں. خالی اس نے انگلی تو کی تھی، لیکن اللہ نے یہاں کتنا زوردار جواب دیا. ایک انگلی کرنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، پورے کا پورا. خالی وہ نہیں بلکہ اس کی بیوی، اس کا انجام کیا ہوا. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ بڑے محتاط رہیں، کیونکہ رسول اللہ کی محبت ہی بنیادی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے جان، مال، عزت، آبرو، ہر عزیز چیز سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا. اور جب اتنے عزیز نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم جنت میں جا سکیں گے؟ نہیں. اور جو عزیز ہوتے ہیں اس میں عیب نظر نہیں آتے، اس میں عیب نظر نہیں آتے. انہیں کوئی خدا نہیں کہتا، ہاں رب نے انہیں خاص صفات کے ساتھ بھیجا ہے، وہ رب کے محبوب ہیں. تو تھوڑا آپ دھیان سے بات کیا کریں. سورۃ الاخلاص بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ. اس کی ڈیٹیل آپ چاہیں تو ضرور ایڈمن کو کہیے گا، وہ آپ کو انشاءاللہ دے دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. محبوبہ اب ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتے تو سنا رب، اللہ ہے تو ایک ہی. اتنی محبت ہے، اتنی چاشنی. اب محبوبہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے. فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اپنی توحید کی باری آئی تو تب بھی کیا فرمایا؟ محبوبہ آپ کہہ دیجئے اللہ صمد. اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کے کوئی برابر کا ہے. نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں. تو کون ہے اللہ؟ اللہ ایک ہے. اگر آپ اس نام سے ہی دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ چلیں ہم ایک تھوڑی سی تجربہ کرتے ہیں. جیسے اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے نا، الف لام لام اور ہاتھ سے مل کے بنا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا. ہم جیسے کہتے ہیں اوہ گاڈ، او مائی گاڈ. گاڈ کو تو جی سے جنریٹ، او سے آپریٹ، ڈی سے ڈسٹروائے، 3 صفات کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ. اور اگر چھوٹی جی ہو تو مائنس ہوتی ہے، بڑا جی ہو تو ہمارا خدا کہا جاتا ہے. لیکن یہ چیز درست نہیں ہے. اللہ، اللہ کو اتنا خوبصورت نام اللہ. اللہ تنہائیوں میں آپ بیٹھ کے کہیں تو صحیح، آپ کا اندر ہل جائے گا. اس نام کی اتنی تاثیر ہے. اگر شروع والا الف آپ ہٹا دیں تو پھر بھی للہ، اس کا ترجمہ بھی آپ قرآن کریم میں 12 پڑھ چکے. اور پھر دوسرا پہلا لام ہٹا دیں تو پھر لہو رہ جاتا ہے. لہو بھی اسی کے لیے سارا کوئی، زمین آسمان ہر کچھ. اگلا لام بھی ہٹا دیں تو ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی میری مرشد من وچ لائی ہو. یہ ہو جو بابا جی نے وہ لکھے نا اشعار، وہ بھی ساری اللہ ہی کی طرف یہ ضمیر جاتی ہے. اور اسی طرح ہم الٹے اگر سائڈ سے ہاں پہلے ہٹا دیں پھر لام ہٹا دیں پھر لام ہٹا دیں تو آخر میں کیا آتا ہے؟ ایک. ایک
ان پڑھ بندہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس میں بلا کی محبت ہے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر رب سے بات کرو تو صحیح۔ آئیے چند احادیث طیبہ بھی سنتے ہیں، بہت ہی پیاری یہ سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن کریم سناؤں گا محبوب کی زبان سے، وہ بھی قرآن کریم۔ لوگ دوڑے نہیں تو اور کیا کریں، لوگ جمع ہو گئے، مصطفیٰ کریم تشریف لائے، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، پھر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ لوگ کہنے لگے تو محبوب نے تو فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن کریم سناؤں گا اور آپ صرف ایک سورت سنا کر تشریف لے گی۔ حضور نے واپس آ کر فرمایا کہ میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن کریم سناؤں گا، کان کھول کر سن لو، یہ سورت ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ علامہ ابو عبداللہ انصاری قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ایک مقام پہ، سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے محبوب کے دربار میں آتا ہے، اپنی فقر کی، اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس کو سلام کہو۔ ایک تو محبتوں کی ابتدا ہوگی، محبتوں سے کیا کہو، سلام کو۔ دوسرے اس میں بہت بڑی دعا موجود ہوتی ہے، نیت اگر یہ ہو کہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرود کی سلامتی بھی ہو تو پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اور سلام کا طریقہ بھی ہم نے قرآن کریم میں باہر طور پر پڑھا اور حدیث طیبہ میں بھی۔ تو کیا فرمایا کہ گھر میں جاؤ، گھر میں بندہ موجود ہو اس کو سلام کو، ہاں اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو۔ اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ وہ نہ صرف خود بلکہ پڑوسیوں کو بھی دینے لگ گیا۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ بہت سارے کام رات کی تاریکی میں برے ہوتے ہیں نا، ہاں رات کی تاریکی میں رب کی عبادت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو تذکرہ ہے وہ شر سے بچنے کے لیے، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں جادو کا توڑ ہیں۔ یہاں بھی جیسے پڑھا کہ ہم شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروہ میں، یعنی جادو جو کرتے ہیں ان سے، یعنی بچاؤ کا ایک آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی حاسد ہے، بخیل ہے، بد نظری ہے، کچھ بھی ہے، بہت ساری چیزوں کا علاج ان دو صورتوں کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ دم کے حوالے سے چند آپ کو خوبصورت باتیں بھی سنا دیتی ہوں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص صفی نے ایک روز عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے شدید درد ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ تو مصطفیٰ کریم نے درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا، پھر 3 بار کیا پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 مرتبہ یہ پڑھتے ہوئے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھا، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ آپ ہاتھ رکھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ مسند احمد میں بھی ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلق بن علی کی روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجھے بچھو نے ڈنگ مارا، محبوب نے مجھے دم فرمایا اور ہاتھ مبارک پھیرا، جہاں ہاتھ پھیرا ہوگا ہاں کوئی درد رہا ہوگا نہیں۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری کی روایت ہے، ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، عیادت کے لیے جبریل امین آئے، تو ہمیں بھی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اور پھر کیا پوچھا، اے جان عالم کیا بیمار ہو گئے؟ فرمایا ہاں جبریل، تو جبریل امین نے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین
حاسد او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس کا ترجمہ یہ کہ میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حسد کی نظر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیجیے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، مالک الناس سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسہ ڈالنے والے بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. وساوس سے، جادو سے، حسد کے بچاؤ کے لیے اور بد نظری کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے آپ یہ دونوں سورہ مبارکہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں. اور میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ سونے سے پہلے لازماً چاروں کل آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ اور الف لام میم والا پہلا رکوع اور لاسٹ والا سورہ بقرہ کا رکوع یہ لازماً پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. پھر دیکھیے اس کے کمالات کیا ہیں. آپ کو جادو اور یہ جو ساری چھوٹی بڑی بیماریاں ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ نجات بھی دے گا اور آپ کو سکون کی دولت بھی ضرور دے گا. الحمدللہ اسی کی توفیق سے ہم نے ابتدا کی تھی بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر الف لام میم اور آج یہاں سورۃ الناس تک. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ دعا مانگیں گے لیکن دعا کے حوالے سے چند باتیں پہلے میں آپ کو بتا دوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت کمزور ہو چکا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی جی محبوبہ میں یہ دعا کرتا تھا اے مولا کریمہ اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا میں ہی دے دے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ تم ایسا کیوں نہیں کہتے؟ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے پھر شفا دے دی. اور وہ دعا میں نے آپ کو جب قرآن کریم پڑھایا تو اس کے اندر بھی بتائی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے اور اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. اس جو ابھی میں نے آپ کو سنایا اس سے بھی کیا واضح ہوا کہ دعا مانگتے ہوئے بندے کو بڑے کانشیس رہنا چاہیے. زیادہ تر مصیبتیں ہماری اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. سچ کہوں تو اس دعا کی وجہ سے آتی ہیں. حالانکہ دعا سے مصیبتیں ٹلتی ہیں لیکن ہم جو غلط دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آتی ہیں. اب دیکھیے اللہ پاک کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح تھوڑا ہے کہ ابھی تھوڑا تھوڑا دے دے پھر بعد میں بھی تو دینا ہے. نہیں، وہ اللہ ادھر بھی ہمیں حسنات دے سکتا ہے، بھلائیاں دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی دے سکتا ہے. وہ رب ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کو مانگنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں. تو کس طرح مانگنا چاہیے یہ بھی آپ نے حدیث پاک سے سن لیا. اللہ تعالیٰ تو جو زیادہ مانگتا ہوتا ہے نا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور جو نہیں مانگتا اس پہ غضب فرماتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے اپنی حاجات اور خیر طلب کرتے رہیں اور اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو آپ کو پتہ ہے دعا کہتے ہیں. دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. ہمارے جسم میں سے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ مغز ہے نا، دماغ ہے. تو یہ بھی مغز ہے، مخ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے. یہ احادیث مسلم میں، ترمذی میں اور
मुस्तदरिक हाकिम में पाई जाती हैं। और सच बताऊं तो दुआ तो बड़ी सोहनी सी इबादत है जो बंदे को एहसास दिलाती है गोया बंदा अल्लाह पाक से डायरेक्ट मांग रहा होता है। दुआ के जरिए ही बंदा अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजात जरूरियात पेश करता है। दुआ बंदे को अपने करीम रब की जुनाब में पहुंचाती है और आजिज़ी भी बंदे को हासिल होती है और उसकी अजमतों का कलमा पढ़वाती है और जिससे दुआ की तौफीक मिलती है ना, वो बहुत बड़ी खैर की तौफीक मिल रही होती है। और हमारे बड़े क्या कहते हैं कि जो बंदा दुआ मांगता है यानी उसके लिए भलाई के दरवाजे खोल दिए गए और जिसके लिए दुआ का दरवाजा बंद हो गया उसके लिए खैर व आफियत का दरवाजा बंद हो गया। तो अल्लाह ताला की रजा पाने के लिए, सवाब कमाने के लिए भी आप दुआ कर सकते हो। और दुआ का हुक्म जैसे सूरह मोमिन में हमने पढ़ा था, उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। है कोई हकमरा जो कहे मुझसे मांगो? सब तो जान छुड़ाते हैं। अल्लाह कह रहा मुझसे मांगो मैं दूंगा, मुझसे मांगो मैं दूंगा। सूरह फातिहा में हमने क्या पढ़ा था? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं। एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाती हूँ। जो मजदूर होता है, जो वर्कर होता है, वो जब जॉब कर रहा होता है और वो मजदूरी कितनी मान से मांगता है, किससे? जिसका उसने काम किया होता है उससे ही मांगता है ना। तो हम भी कितना सोना कहते हैं, मौला तेरी तौफीक से हमने तेरी ही इबादत की, तेरी ही इबादत करते हैं। तो सोनिया हम मांगते भी तो तुझी से न है। तू तो मांगने वालों को बहुत पसंद करता है। दुआ के आदाब भी मैंने आपको पिछले दिनों में कुरान करीम जब मैं पढ़ा रही थी उसमें क्या सिखाया था कि अल्लाह की हम्द व सना की जाए, बहुत ही प्यारी, और उसके अव्वल और आखिर में दुरूद पाक पढ़ा जाए और फिर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह जरूर कबूल करता है। वो हदीस तैयबा याद है जो एक सहाबी आए थे, उनको मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह की हम्द व सना की, फिर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा तो महबूब ने बशारत दी थी, इसको बता दो कि इसकी दुआएं कबूल हो गई। अब आप अच्छी तरह समझ लें कि अल्लाह करीम की बारगाह से क्या मांगना चाहिए, किस तरह मांगना चाहिए। देखिए बसा औकात ममनू और नाजायज चीजों की दुआ मांगी जा रही होती है, या अल्लाह फलाने के साथ ये कर दे, ये तरीका दुरुस्त नहीं होता। और कभी दुआ तो जायज होती है, जायज चीजों के मुतालिक होती है, मगर अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो अल्लाह की शान के लायक नहीं होते। और कभी आफियत मांगने की बजाय आफत मांगी जा रही होती है, जैसे कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगने वाले शख्स को ये कहते सुना, इलाही मैं तुझसे सब्र मांगता हूँ। तो फरमाया तू आफत मांग रहा है, अल्लाह से आफियत मांगा कर। एक दफा हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी ने एक बीमारी में जो थे तो उन्होंने यही दुआ की कि मौला करीमा मैं तेरी रजा में राजी हूँ, अगर तू इसमें राजी है ना तो मेरी इस बीमारी में इजाफा कर दे। तो ये दुआ सुनकर आपके उस्ताद ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन खालिद रंजी ने फरमाया, ए मोहम्मद रुक जाओ, अल्लाह पाक से सेहत का सवाल करो, मैं और तुम आजमाइश बर्दाश्त करने वाले लोगों में से नहीं हैं। मेरे पास भी अक्सर औरतें आती कहती हैं अगर अल्लाह की ये रजा है कि ना औलाद हो तो ना दे, तो नहीं, अल्लाह देने वाला है, वो देगा। आप यकीन के साथ, आप मान के साथ मांगा करो। हाँ अगर कोई चीज नहीं मिलती तो उससे बेहतर अल्लाह हमें दे देता है, उसका अल्टरनेटिव हमें दे देता है, दुनिया में नहीं तो आखिरत में उसका दे देता है सिला। लेकिन अपने वर्ड आप अच्छी तरह यूज किया करें और हमेशा दुआ अपने लिए मांगे, रिश्तेदारों के लिए मांगे, तमाम उम्मते मुस्लिमा के लिए मांगे, लेकिन वर्ड्स जरूर देखा करें कि आप कैसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को बददुआ न दिया करें, किसी का मर्तबा छीनने की दुआएं न किया करें और अपने लिए भी ऐसी दुआएं न किया करें कि जिनको मांगते हुए बंदे के अहले इल्म लोगों को शर्म आने लग जाए। तो हमने क्या सीखा कि अल्लाह को मांगना अच्छा लगता है, मांगने वाले लोग अच्छे लगते हैं। अल्लाह खुद कहता है मुझसे मांगो, मांगना हमारी जरूरत है, नहीं जो मांगता वो तो मुतकब्बिर है। मुतकब्बिर से क्या लगे अल्लाह को। तो हमने आज ये सीखा, इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में फुल डिटेल भी आपको मुकम्मल दर्स की सूरत में मिल जाएगा। हमेशा दुआओं की दरखास्त रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान करीम हो गया
اور پھر یہی رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ بار بار پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بھی ہم دعا کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے روبرو تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے۔ یہاں دو چیزیں بتائی گئیں کہ جس میں یہ دو صفات ہوں گی وہ کیا ہے؟ ویل، ہلاکت میں